بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام پردہ میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے پردہ اور اس کی شرعی حدود، یعنی پردے کے جو درجات ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ اور اس کے بعد دوسرا درجہ اور اس کے بعد تیسرا درجہ۔ تو شرعی پردے کے جو 3 درجات ہیں اور جن کے بارے میں فقہا کے جو مذاہب و اقوال ہیں، مفسرین کرام کے اقوال ہیں، تو ان کا تذکرہ۔ شرعی پردہ جس کا قرآن و سنت میں حکم دیا گیا ہے، اس کے 3 درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ، متوسط درجہ اور ادنا درجہ، اور ہر درجہ پردہ اور سطر کے لحاظ سے دوسرے سے بلند اور اعلیٰ ہے اور دوسرے پر فوقیت رکھتا ہے، اور یہ تمام درجات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اس میں کوئی درجہ منسوخ نہیں ہوا۔ البتہ مختلف حالات میں خواتین کی طرف سے مختلف درجات کا جو حکم ہے وہ متوجہ ہوتا رہتا ہے، یعنی مختلف احوال کے اندر، مختلف اوقات کے اندر یہ جو شرعی پردے کے مختلف درجات ہیں تو یہ خواتین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب ان میں پہلا درجہ وہ تو یہ ہے کہ خواتین کا اپنے جسم کو گھر کی چاردیواری یا پردے وغیرہ میں اس طرح چھپانا کہ ان کی ذات اور ان کے لباس، ان کی ظاہری اور چھپی زینت کا کوئی حصہ اور ان کے جسم کا کوئی حصہ، وہ یعنی چہرہ، ہتھیلیاں وغیرہ، کسی اجنبی مرد کو نظر نہ آئیں۔ یہ پردے کا پہلا درجہ ہے، اور اصل یہ ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر رہے اور بلا ضرورت وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، گھروں سے باہر نہ نکلو۔ اور یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے خاص نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس آیت سے جو پہلی آیتیں ہیں یا بعد کی آیتیں ہیں، پہلے احکامات یا بعد کے جو احکامات ہیں وہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہ آیت کریمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ولیمے کے موقع پر نازل ہوئی، اور اسی وقت ان کے اور دوسرے مردوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا گیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت چھپانے کی چیز ہے اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جھانک میں لگ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے وَأَقْرَبُ مَا تَكُونَ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، عورت جب تک اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں واپس جاتی ہے، یعنی جس طرح شیطان وہ لوگوں کو ورغلاتا ہے، گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، تو اسی طرح شیطان عورت کی صورت میں وہ مردوں کو گمراہ کرتا ہے اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں 5668 نمبر حدیث ہے کہ پردے کے حکام نازل ہو جانے کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلی، تو وہ چونکہ جسیم تھی، عام خواتین کے مقابلے میں دراز قد تھی، لوگ ان کو پہچانتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور فرمایا سودا، اللہ کی قسم تم ہم سے چھپ نہیں سکتی، لہذا تم سوچ لو تم کیسے نکلو گی۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سن کر واپس لوٹیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کا کھانا تناول فرما رہے تھے. آپ کے ہاتھ مبارک میں گوشت والی ہڈی تھی. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں گھر سے نکلی تو حضرت عمر نے مجھے ایسا ایسا کہا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی اور پھر جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا وہ ہڈی اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابھی تک نہیں رکھا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب عورتوں کو حاجت کے لیے گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی گئی. حدیث کے الفاظ ہیں قد اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن، تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی ضرورت کے لیے حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلو. تو حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ خواتین کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت صرف حاجت کے ساتھ محدود ہے، حاجت کے علاوہ خواتین اپنے گھروں میں ہی رہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ابو داود شریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا اپنے گھر کے اندرونی کوٹری میں نماز پڑھنا گھر کے اندر نماز پڑھنے سے افضل ہے اور اندرون گھر میں نماز پڑھنا وہ صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. بلکہ ایک اور روایت جس میں اس سے زیادہ وضاحت ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام حمید ساعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ یعنی جماعت سے مسجد میں نماز ادا کروں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں کہ تمہیں میرے ساتھ میرے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی چاہت ہے، مگر تمہاری نماز جو تم اپنے گھر کے اندرونی حصے میں پڑھو اس نماز سے افضل ہے جو تم گھر کے بیرونی حصے میں پڑھو، اور جو تم گھر کے باہر والے حصے میں نماز پڑھو تو وہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر کے صحن میں پڑھو، اور اپنے گھر کے صحن میں تمہارا نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے قبیلے کی مسجد میں جو تمہارے گھر سے قریب ہو وہاں نماز پڑھو، اور اپنے قبیلے کی مسجد میں تمہارا نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم میری مسجد میں آ کر مسجد نبوی میں آ کر تم نماز پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمان حضرت ام حمید ساعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو اپنے گھر کے اندرونی اور تاریک حصے میں نماز کی جگہ بنوائی اور پھر موت تک اسی جگہ نماز پڑھتی رہی. تو یہ تمام روایات جو ہیں وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ عورت کے لیے اصل جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ وہ گھر کے ذریعے پردہ کرے، یعنی اپنی ذات کو اجنبی مردوں سے مخفی رکھے اور بغیر ضرورت کے کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے.